السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے آپ نے بہت سنا ہوگا اور بہت مشہور ہے، اور ان کا جو خودی کا فلسفہ ہے اس پر مبنی ہے، بہت گہرائی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، شعر رٹ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو رٹتے ہیں اور تشریح رٹتے ہیں اور برا بھلا بولتے لکھنے والے کو کہ فلاں فلاں لکھ گئے اور ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر بڑے ہو کے میچور ہونے کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اشعار ہیں کیا اور ان کا مقصد کیا تھا اور لکھنے والے نے کیا کیا تھا۔ اقبال تو رحمۃ اللہ علیہ صرف شاعر ان کو کہنا بہت غلط ہوگا، شاعر مشرق کا ٹائٹل دے دیا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن شاعر مشرق کے بجائے مطلب ٹھیک ہے فلسفی مشرق کا کہنا چاہیے تھا، فلسفی مشرق۔ یہاں یہ کہ کہنا چاہیے انہوں نے شاعری کو اپنے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال آج ہم جو ہے بات کر رہے ہیں خودی کے اوپر کہ خودی کو بلند کیسے کرنا ہے، اس میں مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مثالیں اور قصے یا واقعات پر جانا ہوگا۔ تو وہ جو نہیں سمجھ پائے یا جو ابھی تک اس شعر کو سمجھتے نہیں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کا ذکر آتا ہے، تو اس کی گہرائی کے لیے پہلے تو ہم ایک واقعہ زمانے قدیم سے لیتے ہیں، نبیوں کے زمانے سے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ابھی حکایت ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، کہ ایک دفعہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے تو کوئی طور پر، اور ایک امتحان ہوتا ہے، تو حکایت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ تو ٹھٹ کے اور پھر کہنے لگے اچھا اللہ میں انسانی گوشت چاہیے، چلے میں جاتا ہوں لے کر آتا ہوں کہیں سے، زندہ انسان کا نا، فریش۔ اب ظاہر ہے نہ کسی کو قتل کر سکتے تھے، نہ حق نہ کچھ اور انسانی گوشت لانا تو مردے کا تو سوال ہی نہیں۔ اب گئے اور سارے زمانے میں تلاش کرنا شروع کر دیا، بھائی کوئی انسانی گوشت، اور یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ظاہر ہے سچی بات ہے، جو یقین کرتے تھے وہ بھی جانتے تھے، لیکن ایوری بڈی ڈینائڈ کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، گوشت کیسے، انسان ہم اپنا گوشت دے دیں، ہم زندہ ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ناکام، ہر طرف سے ناکام۔ پھر کسی نے سیانے نے ان کو بتایا، جو وائز مین ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو کسی وائز مین نے بتایا کہ آپ ایک کام کریں، ایک شخص ہے جنگل میں، وہاں چلے جائیں اور اس کا جو ہے نا اس کے پاس جائیں، وہ شاید آپ کا کام پورا کر دے۔ تو اس کے پاس گئے اور ڈھونڈتے وہ اکیلا اللہ والا سینٹلی مین، بزرگ ولی، دنیا مافیہ سے بے خبر، لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعائیں کراتے تھے، علم سیکھتے تھے، قناعت سیکھتے تھے، صبر سیکھتے تھے، تو بڑے فقیر طبیعت کے آدمی تھے۔ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آئے، بڑے احترام کیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے فارغ کیا لوگوں کو، بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، ان کی خاتمہ دارت کرنی، تو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہے۔ تو سب کو انہوں نے کہا چاہو، فارغ کیا، اور پھر آ کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے کہ آپ بتائیے، میری تو خوش قسمتی ہے، آپ میرے گھر آئے، یہاں کون آتا ہے؟ تو میرے تو اللہ تعالیٰ نے آج بہت بڑی مطلب وہ کہنے خواہش پوری کر دی، اور میری تو عزت افزائی ہو گئی کہ اللہ کے نبی میرے گھر آئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو اپنے مطلب ان کو کام ضروری تھا، تو ان کو اپنی تعریفیں، نبیوں کو اپنی تعریفیں تو کوئی پسند نہیں ہے، کوئی نبی نہیں چاہتا تھا کہ تعریفیں ہو، تو کہتا تھا جو دعوت لایا وہ مان لے اگلا۔ تو یہاں تو معاملہ نہیں تھا، آلریڈی اللہ والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں ایک خاص کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یا جی بالکل بتائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں، جو بس میں ہوگا کروں گا۔ کہتے ہیں ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بس میں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی گوشت مجھ سے کہا لانے کو، میں سارے زمانے میں گھومتا رہا ہوں، کوئی تیار نہیں ہوا دینے کو۔ ارے جو بھی تھے اللہ والے تھے، لیکن بات ایسی تھی کہ سناٹے میں آ جائے آدمی۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر تو خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد سوچ کے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل ہیں، ٹھیک ہے، کیا کسی کو پکڑ کے لائیں گے، کیا کریں گے، کس کا گوشت دیں گے، ٹھیک ہے، ایک امید نظر آئی، چلو آ تو رہے، لیکن کریں گے کیا۔ وہ اندر گئے، کونے پہ کہیں کچن ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے، خنجر پڑا تھا، خنجر لے کر آئے
اور بیٹھ گئے کہ یہ بتائیے کہ کہاں سے کون سا گوشت چاہیے اللہ تعالیٰ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ میں نے مجھے نہیں بتایا کہ کہاں کا گوشت چاہیے. بہت معذرت، آج کل ذرا موسم خراب تو کھانسی. تو اینی ویز تو کہتے ہیں یہ تو نہیں بتایا اللہ میاں نے کہ کہاں کا گوشت چاہیے. تو میں نے پوچھا بھی نہیں، نہ مجھے خیال آیا. اچھا. پھر تھوڑا سوچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بازو کا پورا کاٹ کے نکال دے. مسلم دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اور آسان ہوتا ہے کیا، ایک کٹ لگ جائے گا انسان کو، سوئی چبھو تو انجیکشن سے بھگتا ہے. کاٹ ڈالا. ایک حصہ سینے سے کاٹا، ایک حصہ کمر سے کاٹا، ایک حصہ جو ہے وہ ران سے کاٹا، ایک حصہ پنڈلی سے کاٹا. اور یہ کرتے کرتے ان کی جان آدھی ہو گئی اور گر کے تڑپنے لگے. تسلا پڑا تھا اس میں انہوں نے ڈال دیا سارا گوشت، لے جائے. کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت، یہ کیا کیا آپ نے. کیونکہ مجھے نہیں پتا، میرے اللہ کو پتہ نہیں کون سے حصے کا گوشت پسند آیا، کیونکہ آپ نے حصہ تو بتایا نہیں کون سا. تو میں جگہ جگہ بہترین جو گوشت ہوتا ہے نا وہ دے دیا. بس آپ چلے جائیں. کہتے ارے آپ کی مرم، آپ کا مطلب یہ تھا زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. کہتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کو میری فکر نہ کریں، بس آپ جائیں. وہ تقریباً ایسا ہوگا مرنے کے قریب. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے. جب پہنچے کوہ طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھائی موسیٰ لے آئے گوشت. کہتے ہیں جی. کہاں، کیسے، کیا. تو کہنے لگے کہ اللہ میاں وہ یہ بندہ میرا آپ کا مطلب سوری کہ ایسے سے کیا، یوں بزرگ تھے، ولی تھے، جو بھی تھا قلندر تھا، اس نے فٹافٹ دے دیا، کسی نے نہیں دیا. میں بہت عرصے رہا. اللہ نے کہا موسیٰ یہ کام تم بھی تو کر سکتے تھے، تم بھی تو انسان تھے نا. تم وہی کہتے اللہ میاں بتائیں میرا گوشت لیں گے. تم کشکول لے کے نکل گئے مانگنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آیا بالکل. تو ایک دم ظاہر چھٹپٹا جاتا ہے. اللہ میاں معذرت، یہ وہ مجھے بالکل خیال نہیں، واقعی میں حاضر. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے بھائی، تو نبی سے بڑھ کے کیا ہوگا. لیکن ان کا یہ بتائیے اس کی آدمی کی خاصیت کیا ہے، ایسا اس نے کیسے کیا، کسی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہی شخص تمہیں دے گا گوشت. یہ کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہوگا ایک دفعہ تم آ رہے تھے ملاقات کرنے کوہ طور کے دامن پہ، دامن طور پر ایک عورت بیٹھی تھی، آپ سے ملی اور آپ سے کہا کہ اللہ سے پوچھے گا میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں، تقدیر میں. اور اگر میری تقدیر میں اولاد ہے، کیونکہ میرے بہت سال ہو گئے شادی کو، میرے شوہر میرے سسرال والے تانے دیتے ہیں، مجھے پتہ چل جائے اولاد ہے کہ نہیں ہے تو میں اس لحاظ سے ایک فیصلہ کروں کوئی. تو پھر تم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا تھا نہیں، اس کی تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں. تم نے واپسی میں اس کو کہا تو وہ روتی دھوتی چلی گئی کہ اب یہ کیا ہوگا، میں تو گھر ٹوٹ جائے گا. خیر کہتے ہیں ہاں یاد آیا. کہتے پھر تمہیں یاد ہے کہ تم سال بعد پھر دوبارہ آئے تھے تو وہی عورت تمہیں بیٹھی ملی تھی، بچہ گود میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پورا واقعہ یاد آ گیا. کہتے ہیں ہاں بالکل. تو وہ اس عورت نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں آپ کے لیے بیٹھی تھی کہ آپ آئیں گے تو بتاؤں گی، یہ دیکھیں میرا بچہ ہو گیا، یہ میرا بچہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سر پڑا گئے ہیں. تو اللہ نے تو کہا تقدیر. کہتے ہیں آپ تو کہتے تھے کہ تقدیر میں نہیں ہے بچہ، تو آپ نے مایوس کر دیا تھا مجھے، مگر دیکھیں مجھے تو بچہ ہو گیا. تو پھر کہہ لگے بہت اللہ میاں ہاں مجھے یاد ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لیکن مجھے بڑی مطلب شرمندگی سی ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی کہ نعوذ باللہ نہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ وہ عورت نہ میں، تو یہ ہوا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں اس نے عورت کسی نے اسی بزرگ کے پاس، اسی بندے کے پاس، کیا تم آج گوشت لے کر آئے ہو، اس نے میرے عشق میں اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے دے دیا جسم کا. اسی کے پاس دعا کے لیے گئی تھی. اب وہ میرا ایک ایسا بندہ ہے اتنا مجھ سے قریب، اتنا عبادت گزار، ایسا لوگوں کا خیال کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کی درد کو بانٹنے والا، بے تحاشا مطلب اتنی تعریف اللہ نے کی کہ وہ میرا ایسا بندہ. تم دیکھو سب نے منع کر دیا لیکن اس نے گوشت دے دیا. یہ ہے میرے عشق کرنے والے بندے کا. تو اس بندے نے جب اس عورت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں اس بندے کی دعا کو رد نہیں کر سکا، اور میں نے اس عورت کی تقدیر بدل کے اس کے مطلب اس تقدیر میں اولاد لکھ دی. اس کی اولاد ہو گئی کیونکہ اس نے اسی سے دعا کروائی تھی. مطلب اس بندے کی خودی، اس کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ اس جیسی ہستی نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرنا تو دور کی بات ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے. تو وہ یہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تقدیر پہ اللہ پوچھے بندے سے میرے بندے، میرے پیارے بندے، قریب ترین بندے، مجھے بتا دو جو تمہارے، یعنی تمہارا لیول اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے کہ تم کہہ دو گے تمہیں تقدیر بدل دوں گا. کتنی، یعنی آپ سوچیں کہ کس قدر سخت اور مشقت والی چیز ہے. اس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں. خودی کو بلند کرنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں کہنا چاہیے، بے تحاشا مشکل بات ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن کچھ نہیں. کتنے سارے فلاسفر جو کہ غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امپاسبل کا لفظ نکال دو دنیا سے. امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں سوائے اس کے کہ اسلام کا یہ کہ امپاسبل کوئی دوسرا خدا ہو جائے، کوئی دوسرا اللہ ہو جائے، یہ امپاسبل ہے. کیوں اس کے برابر کوئی نہیں. تو خود اللہ نہیں بناتا، نہ بنا سکتا اپنے جیسا. تو کیونکہ وہ اپنے جیسے بالکل نہیں بنائے گا، اور نہ اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک چیز امپاسبل ہے، باقی سب پاسبل ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو، اور اگر یہ کہ بندہ اسے دعا کرے اور ایسی اس لیول پہ جائے، اپنی خودی کو اتنا بلند کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ کر دے، ایسی چیز جو امپاسبل سے پاسبل ہو جائے. خودی کو بلند کرنے کے لیے بڑی تپسیا، بڑی عبادت و ریاضت، بڑا مشقت، جد و جہد، قربانیاں اور نفس کو مارنا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے کہا تھا تو یہ ہو گیا. لیکن نوبت کہاں آتی ہے، ہم لوگ تو اس قابل ہی نہیں. لیکن اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ کے بڑے ایسے لوگ ہیں اب بھی، اور ہم ان کو جانتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. یعنی ہم ان کو پہچانتے نہیں کہ وہ لوگ ہیں، اور جو ہڈن ہیں، جو اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتے اور تھے بھی. اور میں نے بذات خود ایسے لوگوں کو دیکھا اور پرکھا بھی، اور اب نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن یہ کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے رکھے ہیں، اپنے ایسے بندے پیدا کیے. نبیوں سے ہٹ کے، نبی تو معصوم تھے. نبیوں کا تو معصوم ہونا، یعنی ان سے تو غلطی ہونے لگتی تو اللہ تعالیٰ روک دیتا تھا. ان کا یہ معاملہ ہے. نبیوں سے غلطی اس لیے نہیں سرزد ہو سکتی تھی، تو وہ معصوم تھے، باقی کوئی نہیں تھا. لہٰذا جب انسان اپنے آپ کو خود اس لیول پہ لاتا ہے، اتنی محنت اور اتنی ریاضت کرنے کے بعد، تب وہ سوچے کہ ہم نے یوں چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، نہیں کر دیا. شکایت نہیں کرے. شکایت کرنے کا کیا حق بنتا ہے ہمیں ہر چیز جو ہے، اسپیشلی بینگ اے مسلم، ہمیں ہر چیز سوچنی پڑے گی بھائی ہم اس قابل ہیں کہ اللہ سے مانگ تو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مانگو ہم سے، مانگیں، بالکل دعا مانگیں. لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ سے مانگیں گے اللہ میں یوں دے دیں، اللہ میں یوں کرتے ہیں، اللہ میں ایسے کرتے ہیں؟ ہاں مانگیں، روئیں دھوئیں، سب کچھ کریں. اللہ کی مرضی دے دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا ہے، اور ہماری بہتری ہوتی نہ دینے میں بھی. لیکن شکایت نہیں ہے. شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ تقدیر میں جو ہے تو وہ ہے. تقدیر پہ ایمان لازم ہے. اللہ پہ ایمان، ایک ہونے پر، وحدانیت پہ، اور رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ. چاروں کتاب جو ہیں آسمانی، اور فرشتوں پہ، اور آخرت پہ ایمان، یہ سب اس کا حصہ ہے. تو تقدیر پہ ایمان بھی لازمی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بری ہماری تقدیر میں ہے، or something is lacking in our fate, then we must have to rise up our خودی. ہمیں اپنی خودی کو بلند کرنا ہوگا. اور اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں. اور سب سے بڑھ کے تو یہ کہ نفس مارنا اور سیکریفائس کرنا، اور اللہ کے راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا. ہر اچھے عمل کا بدلہ اللہ سے چاہنا، بندوں سے نہیں. اور کسی پہ احسان نہیں جتانا، اور کسی پہ احسان کر کے اس کو بھول جانا، اور یہ سب چیزیں. اور دوسرے کا احسان یاد نہ رکھنا، یہ بھی نہیں، یہ غلط ہے. یہ بھی کرنا چاہیے. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خود غرضی چھوڑ دینا، اور مطلب انسانوں کے کام آنا، انسانوں کے لیے سوچنا، انسانوں کے لیے خدمت خلق خدا جسے کہتے ہیں. یہ سب کام شہرت کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ اخباروں میں اور میڈیا پہ تصویر آ جائے گی، سوشل میڈیا پہ آ کے لیکچرز چل رہے ہوں گے کہ یہ آپ بڑے قابل آدمی ہیں اور واہ واہ. نہیں، مقصد یہ ہو کہ ہاں جو آپ نے کہا، جو آپ نے سنا، جو آپ نے کیا، تو وہ اللہ کے قبول ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے امیر ہو جائیں، راتوں رات عالم ہو جائیں، راتوں رات دنیا بھر کے کام کر لیں. لیکن ایسے ہو نہیں سکتا. پراپر وے میں جانا پڑے گا. اور
اس ٹریک پہ چلتے ہوئے وہ سارے اعمال کرنے پڑیں گے، اس میں بہت مشقت ہے، محنت ہے، اس کے بعد وہ لیول حاصل ہوتا ہے، وہ عزت حاصل ہوتی ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود نہ چاہیں، اور کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو ان کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.